جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں نا، وقت کی ضرورت ہے دوستو کہ ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو جس قدر ہو سکے موم بنانے کی کوشش کریں، نرم بنانے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مخالف کے مقابلے میں میٹھا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندو، ہم پاکستانی مسلمان جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ اتنا تلپٹ معاشرہ ہے، ہم سب رائڈنگ بھی کرتے ہیں، ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، اور کان پکڑ لیتے ہیں کہ یار اللہ گھر جلدی پہنچائے، نہ یہاں رائڈنگ ہوتی ہے نہ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ ایک بھوچال ہے، ایک بد اخلاقی کا طوفان ہے، ایک بد تہذیبی کی آندھی ہے جس نے پورے معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہو۔ اب سوال تو ہمارے ذہنوں میں آئے گا نا، آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارا ٹریفک کا سسٹم بھی بہتر نہیں ہے، ہم رائڈنگ اور ڈرائیونگ بھی نہ قانونی بنیادوں پر کر سکتے ہیں نہ اخلاقی بنیادوں پر کر سکتے ہیں۔ تو اس کی وجہ ایک ہی ہے، پاکستانی معاشرے میں مذہب کو انتہا پسندی کی زنجیریں پہنا دی گئی ہیں، اور سیاست کے گلے میں غلامی کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی مذہب بھی پابند زنجیر ہے اور سیاست بھی طوق غلامی پہنے ہوئے ہے، تو مسائل تو دوست پھر اسی طرح رہیں گے نا۔ اب اگر اس معاشرے میں ہم بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے، نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو جانتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر جس قدر ہو سکے اپنے مخالف کے مقابلے پر اپنے آپ کو میٹھا بنائیں، اپنے مخالف کے مقابلے میں اپنے آپ کو موم بنانے کی کوشش کریں۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، شاید میری بات آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے، چونکہ ہم نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں۔ مشکات باب فضائل و سید المرسلین اٹھائیں آپ، وہاں ترمذی اور نسائی کے حوالے سے ایک روایت ہے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اور آپ علیہ السلام نے نماز بڑی لمبی پڑھائی۔ نماز کے بعد صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، آج آپ نے وہ نماز پڑھائی ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انہا صلاۃ و رغبہ و رہبہ، کہ جو نماز تھی یہ بڑی رغبت والی نماز تھی، یہ اپنے اندر رہبت، ڈر اور خوف خدا رکھنے والی نماز تھی۔ اس نماز میں نے اللہ رب العالمین سے 3 چیزیں مانگی ہیں، 2 چیزیں اللہ رب العالمین نے مجھے دے دی، تیسری چیز جو میں نے اللہ سے مانگی نماز میں اللہ رب العالمین نے مجھے وہ نہیں دی۔ 2 چیزیں، وہ 2 سوال جس کا جواب اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اے اللہ، میری امت بیک وقت فاقہ کشی کا شکار نہ ہو۔ اللہ نے کہا ٹھیک، یہ دعا قبول ہے۔ نبی علیہ السلام کی دوسری دعا یہ تھی، اے اللہ میری امت بیک وقت غلامی کا شکار نہ ہو۔ یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ اور تیسری دعا نبی علیہ السلام کی کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا اللہ یذیقا باسہم باس بعض، اے اللہ مسلمان آپس میں نہ لڑے، فمنعنیہا، اللہ رب العالمین نے یہ دعا میری قبول نہیں کی، اسی میں ہمارے لیے آزمائش ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ تنبیہ کر دی۔ نبی علیہ السلام نے مستقبل کا نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو اب اگر نبی علیہ السلام کی اس روایت کو سامنے رکھیں تو نبوت اور رسالت کا تقاضا کیا ہے کہ بھائی سیاسی مخالف بھی آپ کا ہوگا، اپنے آپ کو میٹھا بنائیں، اپنے آپ کو موم بنائیں۔ مذہبی مخالف بھی آپ کا ہوگا، اپنے آپ کو میٹھا بنائیں، اپنے آپ کو موم بنائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی اور مذہبی اختلاف ہوتے نہیں ہیں، ہوتے ہیں، ہوں گے، لیکن سیاسی اور مذہبی اختلاف کو آپ اخلاقی دائرے میں رکھیں، آپ تہذیبی دائرے میں رکھیں، آپ شائستگی کے دائرے میں رکھیں۔ یہ ہے وہ نبوت اور رسالت کا پیغام جو ہمارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈیلیور کر رہے ہیں۔